الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پوری محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. ایک مرتبہ پھر درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. جے قسمت وچ پھر کوئی نہیں، پند مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں. اسی آپ ونجیے تے ونج نہیں سکدے، جے سونا بلاوے تاں دیر کوئی نہیں. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر.
ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੜਪਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੱਲ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੜਪਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੱਲ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਕਾ ਨਿਮਾਣੀਏ ਸੇ ਉਮਤ ਨੂੰ। ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਕਾ ਨਿਮਾਣੀਏ ਸੇ ਉਮਤ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਲਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ। ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਲਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ। ਨਵਾਬੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਜਣੋ ਤੇ ਇੰਜ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਵਾਬੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਜਣੋ ਤੇ ਇੰਜ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹੁਸੈਨ ਇਬਨੇ ਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਲੁਟਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰਾ। ਹੁਸੈਨ ਇਬਨੇ ਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਲੁਟਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰਾ। ਰਜ਼ਾ ਜੇ ਯਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਜ਼ਾ ਜੇ ਯਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ
کدوں انکار ہوندے نے نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے تڑپ دے نے جو اج ایتھے کل دربار ہوندے نے اللہ رب العالمین دی پاک حمد و ثنا تو بعد حضور اکرم شفیع معظم سرور دو عالم اللہ دے آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر درود و سلام پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزت مآب میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے عزیز بھائیوں اللہ رب العالمین دا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے ہاں جس مالک نے جس خالق نے جس احکم الحاکمین نے مینوں اور تھانوں جمعۃ المبارک دا بابرکت دن دیکھنا نصیب فرمایا آج ماہ رمضان المبارک دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے ماہ رمضان دی آج 9 تاریخ ہے اور انگریزی دے مہینے دی آج 27 تاریخ ہے اور دیسی مہینے دی آج 15 پھگن ہے دن جمعۃ المبارک مرکز اہل سنت جامعہ مسجد فروقیہ قادریہ 417 سیووال کے مرکز میں آنے والوں دعا کرو اللہ تعالیٰ اس جامعہ مسجد فروقیہ کو تا قیامت آباد رکھے ہمارے مسجد کے جتنے بھی نمازی دنیا سے چلے گئے اللہ کریم ہر مسلمان کی کامل بخشش فرمائے اور درجات بلند فرمائے جتنے احباب حاضر ہیں آج جمعۃ المبارک کا پاک دن ہے دعا کرتے ہیں مالک ہمارے دلوں میں جو بھی نیک اور جائز مرادیں ہیں اٹھنے سے پہلے ہماری تمام دعائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا آج جس ہستی کا ہم ذکر کریں گے آج ہم جس پاک خاتون کا ہم ذکر کریں گے وہ کوئی عام خاتون نہیں ہے بلکہ مومنوں کی ماں ہے ایمان والوں کی ماں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اماں جان ہے پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کیا تھا کیونکہ آپ کا وصال مبارک 3 رمضان کو ہے اور اس جمعۃ المبارک پہ ہم تذکرہ حضرت سیدہ فاطمہ پاک کی اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کریں گے اس حوالے سے کیونکہ آپ کا وصال مبارک 10 رمضان المبارک کو ہے آج 9 رمضان ہے کل کا دن آپ کا وصال مبارک کا دن ہے میں نے آپ احباب کے سامنے سورت احزاب میں سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ رب العالمین نے پیاری کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء اللہ رب العالمین کا پاک کلام اعلان فرما رہا ہے اے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں
تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو. اللہ اکبر. میں اپنے موضوع کو شروع کرنا چاہتا ہوں. یا جڑی خالی جگہ ہے پہلے اسی پور کر لئیے. جی جی تسی بھی اپنی ڈیوٹی دیو. بالکل آجو آجو. امین صاحب آج تو سانو پہلی صاحب چانا بینا ہے. اللہ تعالیٰ تھانو سلامت رکھیا. میرے بھائی اور جڑے پیچھے بیٹھے نے جناب صاحب اتھے آؤ. بٹ صاحب آجو. اللہ تعالیٰ تھانو صحت دے. جناب تھوڑی جی محبت فرماؤ. اللہ سب نو سلامت رکھے. اسامہ تو بھی تھوڑا جا قریب آ جا. اتر آجو تسی بھی نیڑے نیڑے. رمضان المبارک دا جمعہ ہے تے ماشاءاللہ رش بھی ہونا ہے. ٹائم نالی اسی پہلیاں صفحہ مکمل کر لیے تاکہ بعد والے آن والے مسلمان بھائیوں آسانی ہو جائے. اللہ اکبر. محبت نہ کہو نا سبحان اللہ. توجہ ہے نا دوستان جو. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں تم اور عورتوں کی جیسی نہیں ہو. کائنات میں جتنی بھی عورتیں ہیں پوری کائنات میں جتنی بھی عورتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویوں کا مقابلہ کر سکتی نہیں. کیونکہ جو بات اللہ کے پاک کلام میں آ گئی اس میں کوئی شک رہ سکتا ہے. اب قرآن کہتا ہے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو. پتہ چلا نبی کی یہ جو بیویاں ہیں یہ عام نہیں ہے, یہ مومنوں کی مائیں ہیں. اب اس میں صرف سیدہ خدیجہ پاک نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 شادیاں ہیں اور میرے مصطفیٰ کی 11 بیویاں ہیں. اور سیدہ خدیجہ پاک سے لے کر آخری بیوی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 بیویاں ہی قرآن کہتا ہے تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو بلکہ تم مومنوں کی مائیں ہو. اور یہ جو قرآن کہہ رہا ہے اور یہی الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اب بولو تو صحیح سنیو. یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. نبی پاک کی ساری بیویاں ہی عام عورتوں کی جیسی نہیں, چاہے وہ سیدہ خدیجہ پاک ہوں یا سیدہ عائشہ صدیقہ. ہاں جی اس مسئلے کو سمجھنا ہے بھائی. سنیو, تنقید کرنا مقصد نہیں ہے, کسی کو چھیڑنا مقصد نہیں ہے. اپنے عقیدے کی ہم سنڈی ونڈ کرنا چاہتے ہیں. سجنوں کچھ لوگ ہیں جو سیدہ عائشہ پاک کے بارے میں غلط الزام لگاتے ہیں, غلط سوچ رکھتے ہیں. اور غلط سوچ بعد میں رکھنا. پہلے قرآن نہیں پڑھا تو نے. حاجی مجید صاحب پہلے قرآن نہیں پڑھا آپ نے. قرآن کہتا ہے اے نبی کی بیویوں تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رتبہ بڑا بلند فرمایا, آپ کا مقام بڑا اعلیٰ فرمایا ہے, بڑا عظمت والا ہے, بڑی شان والا ہے, بڑے مقام والا ہے. ادھر رک کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. وہ قسمت والی آنکھ ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ کے مکھڑے کی زیارت کی. وہ قسمت والی آنکھ اور خوش نصیب ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابہ جن لوگوں نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کی زیارت کی ہے. اگر ایک بندہ اللہ اکبر اگر ایک بندہ ایک پل کے لیے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت ہو جائے, ایمان والو ایک لمحے کے لیے دیدار ہو جائے تو ہم اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں. واہ نبی پاک کی پاک زوجہ, آپ نے مصطفیٰ کا دیدار ایک لمحے کے لیے نہیں کیا. ہائے ہائے ہائے, آپ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ایک لمحے کے لیے نہیں کیا. او بھائی سجنوں اگر ہمارے جیسا گناہگار بندہ مدینے چلے جائے تو لوگ اس کا احترام کرتے ہیں. تو جن کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو زوجہ آئی ہیں, جو بیویاں آئی ہیں, جو خاتون آئی ہیں, اگر مدینے جانے والے بندے گناہگار کا احترام ہوتا ہے تو ہم ان بیویوں کا احترام کیوں نہ کریں جو نبی پاک کے نکاح میں آئی.
سوچنے والی بات ہے یہ۔ ہم ان پاک بیویوں کا احترام کیوں نہ کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں۔ اب ان پاک بیویوں میں سے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ، اسلام کی پہلی خاتون حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرنا ہے۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا حضرت سیدہ خدیجہ پاک۔ اس وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 25 سال، اور سیدہ خدیجہ پاک کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ کچھ ان پڑھ بندے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں، نعوذ باللہ، میری زبان پر جملہ نہ آئے لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں اپنے نفس کے لیے، نفس کی خواہش کے لیے کی ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، جس بندے کو نفس کی خواہش ہو اور شادی بھی پہلی ہو، وہ کسی کمواری لڑکی کے ساتھ کرتا ہے یا کسی بیوہ کے ساتھ کرتا ہے؟ ہاں جی، وہ کنواری کے ساتھ کرتا ہے یا کسی بیوہ کے ساتھ کرتا ہے؟ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نبی پاک سے پہلے آپ کا 2 مرتبہ نکاح ہو چکا تھا، اور ان سے آپ کی 3 اولاد تھی، جس میں ایک بیٹا تھا، 2 بیٹیاں تھی، اور دونوں شوہر کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ پاک سے ہوا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ پاک سے ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک بات اور آپ سن لیں، یہ جو خواہش ہوتی ہے نا، جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے نبی آئے ہیں، آپ حضرت سلیمان پیغمبر کی زندگی کو پڑھ لیں، آپ کی کتنی شادیاں ہیں؟ اللہ اکبر، 100 کے قریب شادیاں ہیں۔ جتنے نبی آئے ہیں ان کی شادیاں 100 کے قریب، 100 سے بھی اوپر۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے بھی آپ کی شادیوں کا حکم زیادہ دیا۔ اس میں وجہ کیا تھی کہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ پہلے نبی آئے تھے ان کی شادیاں 100 کے قریب تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک ہی خاتون ملی تھی۔ ایک یہ بھی حکمت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری حکمت یہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، لوگوں جب بھی نکاح کرنا ہے حسن دیکھ کر نہیں کرنا، جب بھی نکاح کرنا ہے مال دیکھ کر نہیں کرنا، جب بھی نکاح کرنا ہے۔ اور کہتے ہیں اسلام میں تو 4 شادیاں جائز ہیں، پر نبی پاک نے 11 شادیاں کیوں کی؟ میں کہتا ہوں لوگوں، یہ نبی کے لیے حکم ہے، جتنی مرضی کرے۔ وجہ فرما رہے ہیں، یہ نبی کے لیے حکم ہے، جتنی مرضی شادیاں کرے۔ نبی پاک کا امتی صرف 4 ہی کر سکتا ہے، اور ساڈے کول تو ایک نہیں سنبھالی جاندی۔ ایسے ہے یا نہیں؟ اور بولو تو صحیح، ہم سے ایک نہیں سنبھالی جاتی۔ وہ امام الانبیاء ہیں، وہ نبی ہیں، آخر الزمان ہیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے 4 شادیاں، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے، آپ کو صرف ایک بیٹے کے علاوہ، ابراہیم کے علاوہ، نبی پاک کی ساری اولاد حضرت سیدہ خدیجہ پاک سے ہوئی ہے۔ وہ جو فرما رہے ہیں، ابراہیم کے علاوہ باقی ساری اولاد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی ہے، جس میں 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ عام نہیں ہے، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، پھر آپ تجارت کا کاروبار کرتی ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ، اور تجارت بھی ایسی تھی، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں نکاح فرمایا آپ نے، لیکن اس سے پہلے بھی آپ کی آنکھوں میں حیا تھا، اس سے پہلے بھی آپ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ جب بھی آپ کا تجارتی قافلہ
مکہ سے نکلتا تھا، آپ کسی کو نگران بناتی تھی کہ آپ نے میرے قافلے کی حفاظت کرنی ہے۔ اتنی پاک دامنہ خاتون تھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا میں آپ کی شان بیان کروں، کیا میں آپ کا تذکرہ بیان کروں؟ حضرت سیدہ خدیجہ پاک فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح کیسے ہوا؟ توجہ ہے آپ دوستوں؟ ہاں جی، اگر برا نہ محسوس کرو گڈے چھاڑ کے نہیں بہ جاندے اسی۔ ہاں جی، کی خیال ہے؟ توجہ فرماؤ اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کون حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے ایک رات میں ویکھنیا میری تقدیر بدلی کیویں ہے۔ ہن تسی پوری توجہ کاری عثمان علیہ کرنی ہے تو میری بھی تھوڑے والے توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی امین صاحب آج تسی نیڑے بیٹھے ہو، اللہ خیر کرے، پوری توجہ محبت سے۔ آپ فرماتی ہے میری تقدیر کیسے بدلی؟ محمد آیا نعرہ اتھے لوانا جتے حق بڑے تٹے للا کے آج نعرہ لوانا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ خیر فرمائے۔ آپ فرماتی ہے میری تقدیر کیسے بدلی؟ آپ فرماتی ہے ایک رات میں سوئی ہوں، حضرت سیدہ خدیجہ پاک فرماتی ہے ایک رات میں ایک رات میں سوئی ہوں، میں نے ایک خواب دیکھا، خواب اے پی ویکھنی ہاں کہ عرشہ کا چن ٹوٹیا ہے اور ایک ٹکڑا میری گود میں آ گیا۔ آپ فرماتی ہے میں پریشان بھی ہوئی اور مسکرائی بھی ہوں، چن کتھے تو میری گود کتھے؟ آپ فرماندی میں پریشان اس وجہ تو خیر ہوئے، آج تو پہلے انج دا خواب کدی نہیں ویکھیا جیڑا خواب میں آج ویکھ دی پیا، چن ٹوٹیا اور میری گود دی اندر آ گیا۔ آپ فرماندیاں نے میں خواب دی تعبیر پوچھن واسطے اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل دے قریب گئی، میں جا کے کہا ورقہ بن نوفل میں آج رات ایک عجیب منظر ویکھیا ہے، ایک عجیب خواب ویکھیا ہے، میں نے اس دی تعبیر دسو۔ ورقہ بن نوفل کہندا ہے بول خدیجہ کی دسنا چاہنی ہے؟ خدیجہ پاک کہندیاں نے میں خواب اے ویکھیا ہے میں رات نو سوتی ہاں، چن ٹوٹیا ہے اور میری گود دی اندر آ گیا۔ ورقہ بن نوفل کہندا ہے خدیجہ سچی دسی جیڑا خواب دستی پیئے واقعی ہو ویک کے آئی ہیں؟ بولو اللہ تھوڑا بھلا کرے۔ جو خواب آپ بتا رہی ہیں کیا واقعی آپ نے یہ خواب یہی دیکھا ہے؟ خدیجہ پاک عرض کرتی ہے مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ بالکل میں نے جو خواب رات کو دیکھا ہے میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں اور مجھے جو بھی خواب آیا اس کی صحیح تعبیر بتانا۔ ورقہ بن نوفل کہتا ہے خدیجہ اگر خواب کی تعبیر پوچھنی ہے تو سن لے، اس خواب کی تعبیر یہ کہتی ہے اللہ کا جو آخری نبی ہوگا نا تم اس کی بیوی بنو گی۔ ہائے ہائے ہائے، ایمان والو محبت سے بولو۔ آج مومنوں کی ماں کا ذکر ہے، ہم سب کی ماں کا ذکر ہے، اور چہرے پر مسکراہٹ لے آ کے ماں کا ذکر سنی اور پیار سے بولے۔ ہاں جی وہ ایس دور دی اندر کوئی ساڈی ماں نو گل کرے تے قاری صاحب ہی کپڑے چوں باہر ہو جاندے نا تیری جرت کیویں ہے، تیری ایسی دی تیسی میری ماں نو گل کرے۔ تو آج تو ہم اس ماں کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کی شان رب نے قرآن میں بیان فرمایا، جا کے کہو سبحان اللہ۔ ہاں جی محبت سے بولے سبحان اللہ۔ پاک بیوی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور میں پاک نہیں آدھا، قرآن نے بھی پاک کہا ہے، میں پاک نہیں کہتا، مصطفیٰ کے صحابہ نے بھی پاک کہا ہے، اور ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے پاک لوگوں کا تذکرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ تذکرہ کرنے والے کو اور تذکرہ سننے والے کو اللہ تعالیٰ سبھی کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ سنیں ورقہ بن نوفل کہتا ہے خدیجہ یہ بتا سچی دسی جڑا خواب میں نو دستی پی یہی ویکھیا ہے؟ جی ہاں بالکل میں نے یہی خواب دیکھا ہے۔ اچھا آپ نے یہ تو بتا دیا وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا، اور خدیجہ پاک کہندی ہے نے مینوں انہاں دیاں کچھ نشانیاں تو دسو کیڑا ہوئے گا؟ ہائے 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 بولیا کرو اللہ دے بندو مجھے بتائیں وہ اللہ کا نبی تو ہوگا، ان کی نشانیاں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کی نشانی یہ ہوگی وہ قریشی ہوگا۔ ہائے 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 میں صدقے یا رسول اللہ، وہ قریشی ہوگا، اور نشانی کیا ہے؟ فرماتی ہے وہ ہاشمی ہوگا، اور نشانی کیا ہے؟ فرماتی ہے آپ فرماتے ہیں نشانیاں پوچھنے کے لیے نشانیاں تو بڑی ہیں لیکن ہوگا رب کا حبیب، لیکن اس کے دل میں یتیموں کا پیار ہوگا، اس کے دل میں بے سہاروں کی محبت ہوگی۔ آپ فرماتی ہے جب یہ میں نے بات سنی ادھر بات کر کے گھر گئی ہوں، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی پاک نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، یہ پہلے کی بات ہے، ادھر نبی پاک کے چچا جان حضرت
حضرت ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر رہے ہیں، محمد ختیجہ پاک کا نا، ختیجہ کا مکہ سے تجارتی سفر جانا ہے، سفر کے لیے ملک شام کے لیے تجارت جا رہی ہے، تیرا کی خیال ہے؟ اگر تیرا خیال ہوئے تے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دفعہ تینو نال قافلے دا سردار بنا کے نہ بھیج دئیے، توجہ ہے نا آپ لوگوں؟ اگر آپ کی اجازت ہے آپ کو سردار بنا کر بھیج دوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب سب ٹوکری کر دو اللہ تعالیٰ سلام۔ اچھا، سب کے لیے میں محبت سے کہنا چاہتا ہوں، جس بندے نے ایتھے رکھ دو، جس بندے نے پیسے دینے نے کوشش کریا کرو پیسے دین لگے میرے نہ ہاتھ ملا لے، ٹھیک ہے؟ یہ ڈائس بن چکا ہے، ایتھے ہن تسی ٹوپی اگلے جمعے تے نہیں رکھنی، بلکہ ٹوپی رکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اے وڈا ٹوپا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ جب بھی آپ محبت سے پیسے دیتے ہیں کوشش کیا کریں اپنے امام صاحب سے ہاتھ ملا لیا کریں، ثواب بھی مل جائے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ادھر ابو طالب پاک، حافظ صاحب بھی آ گیا ماشاءاللہ، ادھر ابو طالب اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر یہ میٹنگ کر رہے ہیں۔ ابو طالب کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ جانے والا ہے، جب قافلہ جائے گا نا تو میں ختیجہ سے بات کروں گا کہ میرا ایک پتر ہے ایماندار ہے، اور میرا دل کرتا ہے اس دفعہ تو اینو جناب والا نا نال قافلے دا سردار بنا کے بھیج۔ ادھر ختیجہ پاک نے خواب دیکھا، اگلے دن ابو طالب ختیجہ پاک کے پاس گئے اور جا کر کہتے ہیں ختیجہ میرے پاس ایک نوجوان ہے، تیرا تجارتی قافلہ جانے والا ہے، اگر تیری اجازت ہو تو اس مرتبہ میں محمد کو آپ کے قافلے کا سردار نہ بناؤں۔ اچھا، آپ نشانیاں پہلے سن کر آ چکی تھی، وہ کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا وہ قریشی ہے۔ توجہ، وہ کون ہے؟ وہ قریشی ہے، وہ ہاشمی ہے۔ ختیجہ پاک مسکرا کے کہن دیا سونیا ہونا لیٹ نہ کر، تسی اس طرح کرو، گھر جاؤ، محمد نو میرے کول بھیجو، میں ان کو پہلے پوچھاں دساں گی، سوال کراں گی، کیونکہ اس نے پہلی دفعہ جانا ہے۔ اگر انہیں سوالاں دے جواب میری معلومات دے مطابق جواب ٹھیک دے دیتے ضرور نال جائے گا، اصل جو سوال نہیں سی پوچھنا چاہندی، سونے نو رج کے ویکھنا چاہندی سی۔ آئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ آؤ میرے آقا دے پیارے غلاموں، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک مزر وچان والے ہوں۔ اب ابو طالب گھر گئے نے، نبی پاک نو فرمایا سونے توانو ختیجہ بلا رہی ہے۔ اب حضرت ختیجہ کی ایک دوست تھی جس کا نام نفیسہ تھا۔ ختیجہ اپنی دوست نو کہن دی ہے نفیسہ جدوں یار گلی وچ آوے نا مینوں دسی میں یار دی چال ویکھنی ہے۔ ہائے ہائے، یہ تو عاشق بندہ ہی جان سکدا، ہاں جی، جدوں کسے نال لگی ہوے اودوں ہی جان سکدا یار دی چال کیڈی سونی ہے، تے یار بھی مدینے والا ہوئے، یار بھی رب کا یار ہو۔ نفیسہ دروازے چ کھڑیاں ہو گئیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختیجہ کے گھر آ رہے۔ اچھا، حضرت ختیجہ نے نا ایک بریک پردہ درمیان میں لٹکایا۔ آپ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے پیچھے تھے، میں پردے کے پیچھے تھی، اور نبی پاک پردے کے اس طرف تھے۔ آپ فرماندیاں نے سونا جدوں میرے گھل ورارے آئے، میں دروازے دے پیچھے ہو کے، پردے دے پیچھے ہو کے، کدی یار دی صورت وے نہیں آئے،
کدی یار دی چال میں نہیں آئے کدی یار دی زلفاں دا نظارہ کرنی آئے ختیجہ اس نو عام نہ سمجھی ختیجہ آن والا عام نہیں ہے ختیجہ او وقت بھی آئے گا جدو اللہ دا آخری نبی بن کے آئے گا اے اللہ دا آخری نبی ہے اللہ دا آخری رسول ختیجہ اج خیال کری سوال کرن تو پہلا ہے ہوش کر لئی اے اللہ دا نبی بن کے آیا ہے کوئی عام بندہ آئے ہائے پوری محبت سے یار بولا کرے سبحان اللہ عام بندہ نہیں اچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختیجہ پاک نے یار کا صورت دیکھی اور دیکھتی رہ گئی یار دا مکھڑا ویکھیا یار دی صورت ویکھی یار دے جلوے ویندیاں لے ویکھدیاں نفیسہ کہندی ہے سیدہ نفیسہ کہندی ہے ختیجہ سونا قریب آ گیا ہے جلدی نال پردے دے پیچھے ہو جا سیدہ ختیجہ پردے دے پیچھے لے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا ہے نبی پاک جا کے بیٹھ گئے جا کے بیٹھے لے ختیجہ پاک عرض کر دیا نے سونے آئے آ گئے او جی بی بی میں آ گیا وائے ختیجہ پاک عرض کر دیا لے کدی پہلے بھی سفر کیتا ہے تجارت دینال گئے ہو نہیں پہلے کدی سفر نہیں کیتا ختیجہ پاک کہن دیا لے پھر تیاری کر لو تھانو قافلے دا سردار بنا کے بھیجنا ہے ادھر قافلے دیا تیاریاں لے ادھر نبی پاک نو ابو طالب سمجھا رہے نے وے سونے آئے پہلے تسی قدیمی سفر دینال نہیں گئے خیال نال جانا آواز قدرت آندی ہے سمجھانے والے آئے انو بلا مکے دی گلیاں وچوں نکلن تا دیکھ تجارت انج دی کر کے آئے گا زمانہ سونے دیا تجارت دیا رسا کرے گا آپ فرماندے نے ادھر جناب والا تیاریاں ہو رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت واسطے تیار ہو رہے اندو جناب والا حضرت نفی حضرت ختیجہ دا جناب والا ایک غلام جس دا نام منسراوے او ایک اونٹ لے کے آیا ہے نبی پاک دے قریب آ کے کہندا ہے سونے آئے تھوڑے واسطے ہے سواری لے کے آیا وا اے سواری عام نہیں اس سواری تے ساڑی مکے دی سردار ملکہ سیدہ ختیجہ پاک سوار ہوندیاں نے سونے آئے سرداران دا حکم ہے تسی اس سواری تے بیٹھنا آئے حضرت ختیجہ پاک نے سواری بھیجی میرے مصطفیٰ سوار ہوئے قافلہ تیار ہے مکے دی گلیاں وچوں نکلن والا ہے نبی پاک کے غلاموں ختیجہ پاک نے اپنے غلام منسرا کو بلایا منسرا پہلے بھی سفر کردہ رہے آئے پر ایس سفر دا خیال رکھی جڑے جڑے واقعی درمیانے چوڑ مینو دستا رہی واہ ختیجہ ہے تو پہلے ہی جان گئی ہے جان والا کوئی عام نہیں جان والا خاص ہے آپ فرماندے نے ابو طالب نے لنگام تھامی ہے جناب والا جدوں قافلہ چلے آئے اٹھا دی قطار نالے مالے تجارت واسطے ملک شام جا رہے جدوں مدینے وچوں نکلے لے جدوں مکہ پاک دی گلیاں دے وچوں نکلے نے مکہ وچوں نکلے نے ابو طالب ویکھ رہا وا سونے آئے سونا محمد قافلے دی سرداری فرما رہا ایک مقام بھی آ گیا منسرا کہندا ہے سونا گرمی محسوس ہو رہی ہے تھوڑا جہا آرام کر لئیے اللہ دے حبیب نے آسمان والوے خیال
بدلی دے ٹکڑے والی اشارہ کیتا ہے ایک بدلی دا ٹکڑا چھا کر دیا سایہ کر دیا سایہ کر دیا نبی پاک تے سایہ کرن لگ گیا مینسرا کہندا ہے میں اکھاں کھولنا وا اوے ویکھتا صحیح آن والا عام نہیں اے کوئی اللہ دا خاص بندہ نال آیا ہے اللہ دا محبوب بندہ نال ہے لوگوں نبی پاک کی پاک بزم میں آنے والو گل نو جلدی دے نال سنانا چاہنا وا آپ فرماندے نے جدوں قافلہ اگے بڑھیا مینسرا کہندا ہے میں پیچھے مڑ کے ویکھنا کی وا دو اٹھ جڑے سب تو پیچھے سن بیٹھ گئے میں سونے نو کیا سونے آئے قافلے دے سردار آئے دو اٹھ پیچھے بیٹھ گئے نے ابو جہل بھی جناب والا کافران دا سردار بھی نالے ابو جہل کہندا ہے مینسرا اج کنو نال لے کے آئے ہو اٹھ بھی جناب والا بیٹھ گئے نے انہوں پتہ ہے اگر ساڑھے قافلے دے درمیان جڑے اٹھ بیٹھ جان انہوں اسی ذبح کر دینے وا پر نبی پاک نے فرمایا آج اٹھانو ذبح نہیں کیتا جائے گا وہ میں زحمت بڑھ کے نہیں آیا میں تا رحمت بڑھ کے آیا وا میں تا رحمت بڑھ کے آیا وا اٹھانو جدو نبی پاک واپس گئے لے اٹھان دے قریب گئے نے جناب والا مینسرا بھی نالے آپ فرماندے نے اٹھان دے قریب اٹھ بھی روندے لے وہ میرا نبی ہوئے جیڑا جانوران دیا بولیاں نو بھی سمجھدا ہے میرا نبی ہوئے جیڑا پتھران دیا بولیاں نو بھی سمجھدا ہے جیڑا درختان دیا بولیاں نو بھی سمجھدا ہے میرے آقا نے فرمایا ہے اوے جانوروں روندے کیوں عرض کر دینے سونے جدو مکے تو نکلے سے تسی سارے تو اگے سی اسی سب تو پیچھے سی اسی تھوڑا دیدار کرنا چاندے سی پر خیال آیا ہے اگر بیٹھ گئے ہو سکتا ہے سانو ذبح کر دیتا جائے پر اسی کیا ہے یار نو تا تک لوانگے اے جان کے اگر ہزارہ بھی ہوتے یار دینا تو قربان کر دئیے زندہ باد اللہ اکبر یہ ایک جان ہے مینسرا کہتا ہے میں عجیب جانور بیٹھ گئے نبی پاک نے اشارہ کیا اونٹ بھی کھڑے ہو گئے قافلہ پھیلے چلے چل دیا ایک جنگل وچوں گزر ہویا جنگل میں جب گزر ہوا تو قافلے والے کہتے ہیں پہلے آج تو پہلے اس راستے تو کدی نہیں گئے ادھروں اسا نہیں جانا میرے آقا نے فرمایا او پہلے نہیں سی جان دے ہن میں لے کے جانا وا آئے ہائے مسکرا کے بولنے اب میں سردار ہوں ہم چلتے ہیں چلو جی قافلہ جب جانے لگا جنگل سے گزرن لگا اب توجہ فرمائیں جنگل دے اندر دو شیر نے جنہاں نے کافنے ولوے خیال سامنے آ گئے نبی پاک سواری سے نیچے اترے غلام کہندے نے قافلے والے کہندے نے سونے آئے تسی پہلی دفعہ آئے ہو جنگل دے بادشاہ نے سونے آ نقصان نہ پہنچا دین سونے آ نیچے نہ اترنا میرے آقا سواری سے نیچے اترے شیر سامنے کھڑے لے شیرہ نے نبی پاک ولوے خیال نبی پاک ولوے کے گردنا جھکا دیتیا لے گردنا جھکا دیتیا لے سر بھی جھکا دیتے لے مینسرا کہندہ میں حیران ہو گیا ایک کیڑا بندہ ساڑے نالے ایک کوئی عام بندہ نہیں رب دا خاص بندہ نالے آپ فرماندے نے جنگل دے دو شیر
قافلے دی رکھوالی پہ کر دینے قافلہ چلدا جا رہا ہے قافلہ چلدا جا رہا ہے آپ فرماندے نے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا پڑاؤ جدوں کیتا وے اوتھے ایک راہب عیسائی جن نے چھت تے ویکھیا قافلہ آیا بیٹھا ہے انہیں جناب والا جدوں باہر آیا ہے باہر آ کے کہندا لوگو ایک نشانی دسنا چاہنا وا نشانی ہے وے تھوڑے درمیان ایک ایسا بندہ ہے جیڑا او وقت آن والا ہے اللہ دا نبی بنے گا اللہ دا رسول بنے گا اللہ دا آخری نبی بنے گا قافلے والے کہندے نے تینوں کیویں پتہ چلیا آپ فرماندے نے میں پرانی کتاباں دے اندر پڑھیا ہے جیڑا اللہ دا آخری نبی ہوئے گا اس دے جانور بھی حکماں نو منن گے جدوں شیر سامنے گیا ہے میں ویکھ رہا سا آن والے کون ہیں جدوں سونا قریب آیا ہے شیراں نے بھی سر نو جھکا دیتا ہے جناب والا راہب پوچھدا ہے تیرا نام کی ہے میرے آقا نے فرمایا میرا نام محمد تو سونا تیرا نام بھی سونا تیرا سونا شہر مدینہ تو سونا حافظ صاحب جڑا نہیں بول رہا ان دی ویڈیو بھی بنانا تو سونا اللہ اکبر اللہ اکبر تو سونا تیرا نام بھی سونا تیرا سونا شہر مدینہ آزم ایڈا سونا ماہی جنوں ویکھ کے ٹھرے داسینا آزم ایڈا سونا ماہی جنوں ویکھ کے ٹھرے داسینا ہن رب کہندا ہے لوگو سن لو اگے جاؤ گے محمد نو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ نقصان پہنچان گے میں مشورہ دے لاوا سونے نو اگے نہ لے کے جانا میرے آقا نے فرمایا لوگو میں ایتھے قیام کرنا وا تسی جا کے پہنچو تجارت کر کے واپس آؤ جدوں قافلہ واپس آیا ہے وہ سیدہ خدیجہ آپ چھت تے کھڑیاں ہو کے انتظار پیا کر دیا نے سونا کدو آئے گا مدینے والا کدو آئے گا میرا محبوب کدو آئے گا اللہ دا یار کدو آئے گا اللہ دا نبی کدو آئے گا ساڈے ویڑے دے اندر وڑے گا میری قسمت کدو جاگے گی میرا نصیب کدو جاگے گا میں یار دا کدو مکھڑا ویکھاں گی میں یار دا کدو دیدار کراں گی آؤ نبی پاک کے پیارے غلامو اب سننا ہے منسرا کہندا ہے جدوں قافلہ واپس آیا نبی پاک اپنے گھر میں چلے گئے خدیجہ پاک کہندیاں نے منسرا سب تو پہلے اے دس تھوڑے نال جیڑا سونا گیا سی جان دا فائدہ ہویا یا نہیں ہویا منسرا کہندا میں کی دساں جیڑا نال گیا ہے نی خدیجہ او عام نہ سمجھی او تا رب دا محبوب بندہ ہے
وہ عام نہیں، وہ تو رب کا خاص بندہ ہے، اللہ کا بڑا محبوب۔ کیا کہنا چاہتے ہو مینسرا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہاں سے نکلے ہیں پہلے بادل نے سایہ کیا ہے ان پر، پھر جانور بھی اٹھے ہیں، اس کے بعد پھر شیر بھی ان کے غلام بن گئے ہیں۔ اس تو بعد اگو ایک گل دا پتہ چلے گل بڑی وڈی ہے، کسی نے دسیا ہے، اس کو عام نہ سمجھنا، وقت آئے گا جب یہ اللہ کا آخری نبی بنے گا۔ آئے ہائے ہائے اچھا اب مینسرا کہتا ہے آپ نے کہا تھا کہ مجھے باتیں بتانا، میں تمہیں آزاد کروں گا، میں جا رہا ہوں۔ خدیجہ پاک کہندی ہے کدھر جا رہے ہیں؟ کہندا ہے میں کدھر جانا ہے، میں تا یار ول چلا وا، میں تا سونے ول چلا وا، بہو سونا ہے بہو سونا، بڑا سونا ہے، دل کردہ یار دا مکھڑا ویکھدا رہا، دل کردہ یار دی صورت ویکھدا رہا۔ میرے 10 منٹ رہ گئے نے، جلدی جلدی سبق سنانا چاہنا نبی کے غلام ہو۔ وہ وقت بھی آیا، سب تو پہلا نبی پاک نے خدیجہ وال پیغام نہیں بھیجا، بلکہ خدیجہ پاک نے پیغام جناب والا نبی پاک کے چاچا کی طرف ابو طالب کی طرف بھیجا۔ حضرت ابو طالب نے جب نبی پاک سے مشورہ کیا، میرے آقا نے فرمایا سونیا جویں تھوڑی مرضی ہے میرا میں بھی تھوڑی رضا دے وچ راضی ہاں، رشتہ طے ہو گیا، وہ بھی وقت آ گیا ہے، اج نبیاں دا امام دولہ بن رہا، اللہ دے آخری نبی دولہ بن رہے۔ خدیجہ پاک دے گھر گئے لے، ابو طالب نے نکاح دا خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ خدیجہ پاک جدوں دلہن بر کے گھر آئیاں نے، لوگو مکے دی سردار ہے، مکے دی رئیس ہے، مالدار عورتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب آئی، میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنا سارا مال، اپنی ساری تجارت، اپنی ساری گٹھڑی حضور دے قدمہ چ رکھ کے کہندی ہے سونیا ہے، لوگ مینوں ملکہ کہندے لے، لوگ مینوں سردار کہندے نے، لوگ مینوں مالدار کہندے نے، وے سونیا ہے سارا مال تھوڑے قدمہ تے قربان کرنیا، سونا اج تو بعد میرے مال دے تسی مالک ہو، میرے بھی تسی مالک ہو۔ اگلا دن ہویا خدیجہ دیاں سہیلیاں کہنے لگیاں خدیجہ تیرے ول رشتے بڑے بڑے تاجران دے آئے، تیرے ول رشتے بڑے بڑے مالداران دے آئے، تیرے ول رشتے بڑے بڑے نوابان دے آئے۔ خدیجہ تیرا عقل کم نہیں کیتا ہے، خدیجہ جندہ ماں کوئی نہیں، جندہ باپ کوئی نہیں، اس دے نال رشتہ طے کر لے آئی۔ خدیجہ پاک کہندیاں نے خبردار گل نہیں کرنی، پیر مہر علی دا کلم تڑپیا، آپ فرماندے نے کوئی مثال لٹولنے، اوہ میرا بھی روزہ ہے تسی بھی پڑھ لو، کوئی مثال لٹولنے دی، چپ کر مہر علی اے جا نہیں بولنے دی، چپ کر مہر علی اے جا نہیں بولنے دی۔ آپ کہندیاں ہو تسی کہندے ہو یتیم ہے، یتیم نہ کہڑا ہے، اے یتیم نہیں بلکہ یتیمہ دا والی بن کے آیا ہے، انہوں یتیم نہ کہڑا ہے، بے سہاریاں دا سہارا بن کے آیا ہے، انہوں یتیم نہ کہڑا ہے، بلا میری نظر نال ویکھدا سہی اے یتیم ہے یا رب دا حبیب ہے، یہ یتیم ہے یا رب کا حبیب ہے، اس کو یتیم نہیں کہنا۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے سیدہ خدیجہ پاک کون ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نا غار ہیرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما رہے ہیں، حضرت سیدہ خدیجہ پاک پیچھے سے کھانا لے کر گئیں، سمجھ آ رہی ہے؟ آئی دیا بیویاں آدھیاں اتھو ہی کھا کے آویں، گھر پکی کوئی نہیں، ہاں جی مالدار خاتون
اور مکے کی سردار خاتون جب نبی پاک کی غلامی میں آئی پہلے سردار تھی، اب ایک ایک جوڑا پتہ نہیں کتنے کتنے دن پہنا کرتی تھی آپ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جب کھانا لے کر گئی، آج دیا تھوڑے جے وڈیرے گھر چ آ جاوے نا بیوی، وہ آندی نا تھوڑے گھر کی سی ہر شاید تھانوں میں لے آ کے دیتی، ایسے ہے یا نہیں؟ اوے تھانوں سنبھالن والی تے میں ہاں۔ اللہ کے بندو اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، اپنی بہنوں کی تربیت کریں۔ نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین ہمیں اس لیے نہیں دیا کہ ہم شوہر کی جا کر بےزتی کریں، سسرال والوں کی جا کر بےزتی کریں۔ نا، حضرت سیدہ خدیجہ سے بڑھ کر کوئی سردار ہو سکتی ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، سارا مال نبی کو دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ نبی پاک نے سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ آخری بات سنیں، موضوع تو بڑا طویل ہے لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں حضرت سیدہ خدیجہ پاک، ایک دن گزرا، 2 دن 3 دن نبی پاک نہیں ہوئے، آپ پریشان ہو گئی، خیر ہوئے، میرا محبوب ابھی تک گھر نہیں آیا۔ آپ کھانا بنا کر پیچھے سے گئی اور غار ہیرا میں جبریل بھی آئے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کھانا لے کر جا رہی بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ۔ اللہ کرے کوئی ایسی بچوں کو بیویاں نصیب ہوں جو اپنے شوہر کے لیے بھی پسند کا کھانا بنائے۔ اللہ اکبر۔ پہلے تو جنابے والا فون تے 6 سال کن کھدی رکھ دینے تے جدو شادی ہو جاندے نے آندے نے میں کدھر پھنس گیا تے پہلے ستا ہویا سی 6۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ پہلے آندہ میں تو بغیر رہ ہی نہیں سکتا، ہونا آندہ میں نظر ہی نہ آوے۔ خدیجہ پاک جب کھانا لے کر گئی، اللہ اکبر، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار دے نال، بڑی چاہت دے نال جب غار کی طرف جا رہی، جبریل امین نے جب خدیجہ کو دیکھا، فرشتہ ہے انسان، جبریل کہندے نے سونا خدیجہ پاک کھانا لے کر آ رہی ہیں، ہاتھ میں کوئی چیز ہے، پوری محبت سے بیٹھے، پوری محبت سے، سونا آپ کی طرف آ رہی۔ اب نبی پاک نے فرمایا جبریل تینوں بھی خدیجہ کا نام آندا ہے؟ جبریل تجھے بھی خدیجہ کا نام آتا ہے؟ سونا نام کیوں نہیں آنا ہے؟ جملہ بڑا وڈا ہے تے سبحان اللہ ٹیل لا کے بولنی ہے، اللہ تھوڑے روزے قبول فرمائے۔ ہاں جی، جملہ پورا سن کر جتھے بولنا ہے نا سبحان اللہ اتھے ٹیل لا کے بولنا تاکہ فٹ ہوئے۔ اللہ اکبر، آئے ہائے ہائے۔ کھانا لے کر آ رہی، جبریل کہندا ہے سونیا خدیجہ پاک آ گئی، سونا خدیجہ پاک آ گئی، سونیا خدیجہ الکبریٰ آ گئی۔ میرے حبیب نے فرمایا جبریل تو ہی خدیجہ دا نام جاننا ہے۔ ہن جبریل کہندا ہے سونا جدوں آنے والا سا رب نے فرمایا جبریل میرا بھی سلام نبی پاک دی بیوی خدیجہ نو کہہ دینا ہے، او جنوں رب سلام بھیجے اس نو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ جس کو خدا سلام بھیجے، جس کو خدا سلام بھیجے اس کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اب جبریل نے یہ بات کی، ان جبریل آندہ سونیا خدیجہ پاک نو رب دا بھی سلام ہووے تے جبریل دا بھی سلام ہووے، رب کا بھی سلام ہو اور جبریل کا بھی سلام ہو۔ لوگو آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، آج موقع ہے رب کی غلامی، مصطفیٰ کی غلامی میں آ جائیں۔ جو نبی پاک کے غلام بن گئے وہ لوگ کامیاب ہو گئے، جو نبی پاک کی غلامی میں آ گئے وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ کون سونا جس کے بارے میں میرے امام نے آخر پہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، بڑا خوبصورت لکھا، آپ فرماندے نے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا
نبی. اگر مصطفیٰ کا کرم نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے. سب سے اولا والا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آخر پہ یہ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ نماز عید الفطر قریب آ رہی ہے، اور جن لوگوں نے ابھی تک اپنا فطرانہ جمع نہیں کروایا، کوشش کریں عید سے پہلے جتنا جلد ہو سکے وہ اپنا فطرانہ جمع کروائیں. سمجھ آ رہی ہے؟ گھر میں جتنے افراد ہیں سب کے لیے فطرانہ دینا ضروری ہے. اگر ایک بندے کا بھی نہیں دیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے. اچھا، فطرانہ دینا کیوں ضروری ہے؟ اس